اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پی پی ایس سی اسلامیات علوم الحدیث، اور جو اس کا پرچہ نمبر دو میں اس کا ایم اسلامیات کا، اس کے بارے میں سوالات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اس کی جو اہم ٹرمز ہیں، اس کی جو تعریفات ہیں، اور اس کی جو حدیث کی اقسام روایت کے حساب سے، سند کے حساب سے، اور جو اس کے متعلقہ سوالات بنتے ہیں انشاءاللہ، اور اصول حدیث پر گفتگو کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، راوی کسے کہتے ہیں؟ راوی جی، راوی کہتے ہیں کہ کسی واقعے کو یا بات کو جو ہے نا آگے پہنچانے والا، دوسروں تک پہنچانے والا۔ تو اسی طرح وہ حدیث سنتا ہے، پھر وہ آگے پہنچاتا ہے، اس کو راوی کہتے ہیں۔ اور جس سے روایت لی جاتی ہے اسے مروی ان کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بتائیں تعدد روات کے اعتبار سے کتنی اقسام ہے حدیث کی؟ تعدد روات، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ جی، 4 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ جی، متواتر کے ساتھ اکثر خبر نہیں لگاتے، باقی کو خبر کہہ دیتے ہیں، یا خبر واحد بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، یہ 4 ہیں جی تعدد روات کے اعتبار سے۔ تو متواتر حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ کوئی بندہ بتائے گا متواتر حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ کئیوں نے 4 لکھی ہے، کئیوں نے 5 لکھی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو ہے نا اس کو روایت کرنے والے بلا تعین کثیر تعداد میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ کثیر تعداد ہر زمانے میں ہو۔ اور تیسری ہے وہ کثیر تعداد ایسی ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، 3۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اس میں، چوتھی کیا ہے میرے ذہن میں؟ ہاں، ان کی روایت کا تعلق عقل سے کے ساتھ نہ ہو بلکہ حس کے ساتھ ہو، اور جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دے، ظنی کا فائدہ نہ دے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں متواتر کی۔ اب یہاں پر ایک بات ہوئی تھی کہ وہ عقل جو ہے نا حس سے ثابت ہو، عقل سے نہ ہو۔ کیوں؟ یعنی بندہ جو راوی ہے وہ کہے سمیعتو، میں نے سنا۔ اب سننا کیا ہے؟ حس ہے۔ اور جو ہے بندہ دیکھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا یا میں نے دیکھا، تو یہ سارے الفاظ استعمال کرے تو یہ حدیث متواتر اس میں آئے گی۔ اچھا، آگے عبید صاحب آپ بتائیں، خبر متواتر کی مثال آپ تعریف کریں، کرنے کے بعد ایک مثال دیں خبر متواتر کی۔ جی، آپ نے خبر متواتر کی تعریف سنی۔ خبر متواتر یا حدیث متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں، اور ان کی تعداد ہر زمانے میں کثیر ہو، اور متفق القذب محال ہو ان کا، اور اس کے علاوہ اس کا تعلق جو عقل سے نہ ہو بلکہ حس سے ہو، علم یقینی کا فائدہ دے، ظنی کا نہ دے۔ تو یہ بھی حدیث اس کی مثال میں آ سکتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ بھی حدیث جو ہے نا 4 ٹرمز ہیں، متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ ہر ایک کے بارے میں ہمیں نا ایک ایک حدیث چھوٹی یاد کرنی چاہیے۔ تو یہ سب یاد کرنا اس کو لازمن۔ آگے خبر مشہور سے کیا مراد ہے؟ خبر مشہور سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، خبر مشہور، متواتر کے علاوہ جو تینوں ہے نا، مشہور، عزیز اور غریب، ان کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے نا، مجھے تو ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھوڑی سی بھی۔ وہ سپیکر مجھے بتا رہا ہے ہل رہا ہے سپیکر، لیکن وہ اچھا چلیں۔ اچھا، آگے یہ مشہور کہتے ہیں ایسی حدیث ہے جس میں روایت کرنے والی تعداد ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زائد ہو،
ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، یہ اس کی مثال ہے مشہور کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لفظ سنا کا مشہور اور مستفیض، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ مشہور میں یہ ہوگا کبھی، جی بس یہی فرق ہے۔ مستفیض میں ہر زمانے میں تین تین بندے ہوں گے، جبکہ جو ہے نا مشہور میں کہیں تین، کبھی چار، کبھی پانچ، کبھی تین، کم از کم تین، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا آگے آتی ہے خبر عزیز۔ خبر عزیز وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد ہر زمانے میں دو ہو، ٹھیک ہے، اس کی مثال کوئی ہے ذہن میں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس کے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر جو میں پیارا ہوں تو تب وہ ایمان والا ہے۔ جی جی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تو یہ حدیث ہے خبر عزیز۔ اچھا آگے ایک رہتی ہے اس کو فرد، حدیث غریب بھی کہتے ہیں اس کو، فرد بھی کہتے ہیں، واحد بھی کہتے ہیں، تو اس کی کتنی قسمیں ہیں غریب کی یا فرد کی؟ جی، کون کون سی؟ جی جی، آپ کی ذوالفقار صاحب کچھ آواز نہیں آ رہی، میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں آ رہی۔ اچھا عبید صاحب جاری رکھیں۔ جی جی، نہیں نہیں، وہ یہی ہے، سمپل یہی ہے کہ مطلقاً ایک ہو، یعنی ایک ہو کبھی دو ہو، جبکہ نسبی میں نا ایک ہی رہتی ہے شروع سے آخر تک، اس طرح مستفی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی رہتی ہے۔ اور مشہور کی المسلم من سالم اور اس کے بعد عزیز کی ہوگی لا یؤمن احدکم، اور جو ہے اس کے بعد فرد حدیث کی جو ہے نا انما الاعمال بالنیات۔ اچھا آگے یہاں پر ہم نے ایک بات کی تھی علم یقینی، تو علم یقینی اور علم ضروری ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی علم یقینی یا علم ضروری دونوں میں جو نا فکر و نظر کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ ضنی میں فکر و نظر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پڑتی ہے۔ خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟ بڑی مشہور اقسام ہے، کسی کو یاد ہو؟ یہاں پر یاد رہے، یہاں پر یاد رہے کہ متواتر کو ہم نے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، متواتر کو خبر واحد نہیں کہا ہم نے، خبر واحد مشہور عزیز اور غریب ہے، تو کتنی قسمیں ہیں؟ جی جی، حسن صحیح لی ذاتی، صحیح لی غیری، حسن لی ذاتی، حسن لی غیری، آپ ایکسپلین کریں صحیح لی صحیح لی ذاتی کسے کہتے ہیں اور صحیح لی غیری؟ بالکل سمپل، ایسے ہی یاد کریں، سب سے پہلے نا ہم سب کو اس کی صحیح کی پانچ شرائط آتی ہو، راوی کا عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، اور متصل ہونا، علت اور شاذ نہ ہونا۔ اب یہاں پر عادل ہونا کیا ہے؟ عادل ہونے سے مراد یہ ہے وہ فاسق فاجر نہ ہو، بدتی نہ ہو، مشرک نہ ہو، گناہ گار نہ ہو۔ کامل الضبط کیا ہے؟ کامل الضبط یہ ہے کہ اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہو جو پڑھا ہو وہ بھولے نہ، اور لکھنا ایسا مضبوط ہو جو لکھا ہو وہ بھولے نہ کہاں لکھا ہے، تو یعنی قلبی بھی حافظہ ہو اور کتابی بھی۔ تو اگر پانچوں شرائط پائی جائیں وہ صحیح ذات ہی ہے، سمپل میں آسان ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر پانچوں شرائط پائی جائیں وہ صحیح ذات ہی ہے۔ اگر ایک شرط کم ہو جائے، کون سی؟ کامل الضبط، یعنی ضابطے کی کمی ہو، اس کو پک کرنے کی کمی ہو، حفظ کی کمی ہو، تو وہ کم ہو جائے وہ صحیح غیری ہے۔ اگر متعدد طرق سے اس کمی کو دور کیا جائے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ صحیح ذات ہی ہو جائے گی۔
اب اس کے بعد دوسری ٹرم جاتی ہے حسن لذاتی. حسن لذاتی میں ہوتا کیا ہے کہ راوی سارے عادل ہوتے ہیں، کامل الضبط ہوتے ہیں، علت اور شاذ نہیں ہوتے، مگر اس میں جو ہے نا خفیف ضبط ہوتا ہے، کسی میں خفیف ضبط ہوتا ہے. اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے اب. حسن ذاتی کہتے ہیں ایسی حدیث جس میں راوی عادل ہوں، کامل الضبط ہوں، علت و شاذ نہ ہو، متصل ہو مگر خفیف الضبط کوئی راوی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حسن ذاتی. اب حسن غیری، ہاں ہاں حسن ذات. اب حسن غیری کہیں گے ایسی حدیث جو ضعیف ہو، ایسی حدیث جو ضعیف ہو، اس میں ضعف پایا جائے، لیکن اس ضعف کو دور کرنے کے لیے متعدد طرق یا دوسری اسناد سے بھی اس حدیث کی روایت ملتی ہو، تو اس ضعف کو دور کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ حسن ذاتی ہی بن جاتی ہے. بعض نے اصل نہیں نہیں، اگر ضعف کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ اس پر جو عمل کرنا نا واجب ہے. بعض اس کو اس درجے میں نہیں دیتے، لیکن بعض کہتے ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے اس کی، یہ تو ٹرمز یہ ہو جائیں گی. اس کے مقابلے میں اب خبر واحد، اب یہ عمل کہاں کرے گی کہاں نہیں کرے گی، اس کے جو نا دو پوائنٹ بنائے گئے ہیں، دو بلاک بنائے گئے ہیں. ایک وہ جس میں محکم مختلف الحدیث، الناسخ منسوخ اور متفق علیہ، اور دوسرا معلق مرسل معزل اور منقطع. یہ دو بلاک ہیں. جو پہلے ہیں اس میں حدیثیں معمول بھی ہے مقبول ہوگی، اور دوسرے میں مردود ہوگی. تو میں سب سے پہلے جو مقبول ہوگی خبر واحد معمول بھی کے اعتبار سے، تو محکم کی کیا تعریف ہے محکم کی؟ جی 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 کریں کریں، ٹائم بہت کم ہے، 17-18 منٹ رہ گئے ہیں باقی. محکم کا مطلب یہ پختہ، یعنی ایسی حدیث جس کے مقابلے میں کوئی حدیث تعارض کے لیے نہ آئے، اس کو کہتے ہیں محکم حدیث. ٹھیک ہے، جیسے جیسے کوئی مثال دیں. یعنی جتنی بھی احادیث ہیں جو جن کو منسوخ یا مختلف نہیں کیا گیا، بالکل پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ ساری محکم میں ہی آئیں گی. اچھا اس کی دوسری، یعنی جتنی بھی احادیث ہیں جس کو معنی میں اشتباہ پیدا نہ ہو. دوسری مختلف الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بڑی پیاری تعریف کی ہے آپ نے. دو حدیثوں کے درمیان تعارض آ جائے اور تعارض بھی جو ہے نا تطبیق کے ذریعے دور کر دیا جائے. جیسے آپ علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام کی وہ احادیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا کوئی بیماری متعدی نہیں، اور پھر فرمایا کہ جزام جو ہے یہ بیماری متعدی ہے، اور فرمایا کوئی متعدی نہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جزام کے بارے میں پہلے فرمایا متعدی ہے، اور پھر فرمایا جزام متعدی نہیں ہے. تو پھر اس کو تطبیق یہ دیں گے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو خارج پڑی ہے اونٹ کو، تو پہلے اونٹ کو خارج کس نے کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ تعارض تھا وہ دور ہو گیا. یہاں بتانا یہ مقصود تھا جس کو بیماری ہے اس کے قریب نہ بیٹھا جائے تاکہ وہم کا اشکال نہ ہو. آگے تیسری حدیث کی ٹرم دا ناسخ منسوخ، اس کی کیا تعریف ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑی پیاری. اچھا دیکھیں ہم نے پہلے محکم کیا،
پھر جن میں تعارض ہو سکتا تھا وہ بات کی مختلف حدیث کی. اب ہم ناسخ منسوخ کہتے ہیں کہ دو حدیثوں میں ایسا تعارض آ گیا اور وہ تعارض ہم دیکھیں گے کیسے دور ہوگا اور وہ زمانے کی گردش کے ساتھ وہ تعارض دور ہوگا. جیسے آپ علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بعد میں پھر آپ علیہ السلام نے کچھ عرصہ بعد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزروہا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم اس کی زیارت کیا کرو. تو گویا کہ ہم کہیں گے گی فز جی فزورها. تو فرمایا کہ یہ جو ناسخ منسوخ ہے، پہلی حدیث جو ہوگی منسوخ ہو جائے گی اور دوسری پر عمل ہو جائے گا. آگے چوتھی حدیث ہے، اس کی ٹرم متفق علیہ، متفق نہیں، متفق، ہاں، متوقف علیہ. تو اس ٹھیک ہے ممکن ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے. تو یہ چاروں حدیث، چاروں احادیث کی اقسام ہوگی ہماری معمول بہا، ہونے یا نہ ہونے کے. اب معلق حدیث اور مرسل حدیث سے کیا مراد ہے؟ جی، معلق حدیث کہتے ہیں کہ شروع حدیث سے راوی ساکت ہو، اور مرسل کہتے ہیں کہ آخر سے جو ہے نا تابعی کے بعد کوئی صحابی جو ہے نا اس کا واسطہ نہ ڈالا گیا ہو. جیسے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نہا عن المزابنہ، تو ہمیں جو بے مزابنہ سے منع کیا تھا. اب سعید بن مسیب تو وہ تابعی ہیں، تو انہوں نے واسطہ چھوڑ دیا، اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. معزل اور منقطع حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو راوی اکٹھے ثابت ہو. ٹھیک ہے، اور منقطع؟ ہاں رحمت. جی، منقطع سے مراد یہ ہے شروع سے، درمیان سے، کہیں سے بھی راوی جو ہے نا ایک کے دو دو کر کے نا مختلف جگہوں سے ساکت ہو، وہ منقطع ہے. اگر ایک ہی جگہ سے دو اکٹھے ہوں وہ موصل ہے. آگے بات آئے گی مدلس اور مرسل خفی میں کیا فرق ہے؟ مدلس اور مرسل خفی میں کیا فرق ہے؟ حدیث مدلس، جی 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 یہی ہے. اس میں سمپل تھوڑی سی یہ سمجھ لیں مدلس اور مرسل میں کیا فرق ہے. مدلس میں کیا ہوتا ہے کہ راوی کا اپنے شیخ سے روایتیں بھی لی ہوئی ہیں، سما بھی ثابت ہے، زمانہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ جو روایت ہے نا یہ اسے سما نہیں ہے، لیکن اس نے چھپایا ہوا ہے اپنے شیخ کو کہ یہ کہہ دیا میں نے سنی، حالانکہ اس نے یہ نہیں سنی. اس کو کہیں گے مدلس. اور مرسل خفی کہیں گے کہ زمانہ تو ایک تھا لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے، اور جو ہے نا ان سے حدیثیں بھی نہیں لی، روایات بھی منقول نہیں، تو اس کو مرسل خفی کہیں گے. یہاں پر آتا ہے تدلیس کی دو قسمیں ہیں، تدلیس التسویہ اور تدلیس الشیوخ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے بالکل آسان، تھوڑا لفظ مشکل کر کے ادا کیے اس لیے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. تدلیس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ چھپانا. ٹھیک ہے، مطلب مال بیچنے میں عیب کو چھپانا تدلیس کہتے ہیں.
تو حدیث کی اصطلاح میں کہیں گے تدلیس و تسویہ کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے ایک دو بندوں میں سے شیخ میں سے کسی کو چھوڑ دے، یعنی اب جس سے مرویہ نے کیا اس سے پچھلا یا اس سے پچھلا دو تین بندے چھوڑ کر کسی کو چھوڑ دے، اس کو تدلیس و تسویہ کہتے ہیں۔ اور تدلیس و شیوخ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کا اصل نام چھوڑ کے جو غیر معروف نام ہے اس کو لے آنا، یہ تدلیس و شیوخ کہلاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، آگے آگے آپ بات کرتے ہیں جی کتابوں کی طرف۔ یہ ہماری ٹرمز پوری ہو گئی ہیں، تقریباً ہم نے 15-20 ٹرمز کا ذکر کیا ہے اور کافی ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں پر بتائیں مقدمہ ابن صلاح جن کے مؤلف کون تھے اور کس صدی کے یہ امام ہیں؟ نہیں جی، عثمان بن عبد الرحمان، عثمان بن عبد الرحمان چھٹی صدی کے تھے۔ اور مقدمہ ابن صلاح جو ہے نا انہوں نے اصول حدیث پر لکھی ہے کہ علوم الحدیث پر، علوم اصول کے، ہاں اصول حدیث پر۔ آگے یہ بتائیں ابن حجر اسقلانی کی جو اصول حدیث پر کتاب ہے نخبۃ الفکر، اس کا اصل نام کیا ہے اور یہ کس کی شرح ہے؟ اچھا یہ ایسے ہے جی، انہوں نے پہلے کتاب لکھی تھی نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، انہوں نے پہلے یہ کتاب لکھی تھی، پھر اس کی توضیح کی ہے نزہۃ النظر فی فی توضیح نخبۃ الفکر، تو پچھلا نام چھوڑ دیتا ہے اس لیے نخبۃ الفکر کہا جاتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی کا نام احمد تھا اور لقب ابو الفضل اور کنیت شہاب الدین تھی۔ آپ بتائیں ان کی دو تین کتابوں کے نام۔ جی، فتح الباری، ہاں جی، اصابت فی تمیز صحابہ، لسان المیزان، تدریب الراوی، اور تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، بلوغ المرام، تو یہ کافی زیادہ کتابیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں۔ اچھا آگے، اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں لؤلؤ والمرجان کے کتنے ابواب شامل ہیں؟ نہیں جی، 5 کسی نے کہہ دیا آپ کو؟ 80؟ ہاں ہمارے کتاب نصاب میں 80 ابواب شامل ہیں لؤلؤ والمرجان کے۔ کس سریا میں 12 اونٹ ہر صحابی کے حصے میں آئے تھے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں، سریا خزرہ میں۔ اچھا، اچھا یہ نا 5 منٹ رہ گئے ہیں کلاس میں آج نا ایک ہی ہوگی، تھوڑا سا نا جو مجھے بلا رہے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں کتنی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا؟ 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، کبھی پوچھتے مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، اور قیامت کے بارے میں۔ احسان کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے؟ ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، ٹھیک ہے، اس میں ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا گیا، اس لیے وہ جو ہے نا جانور کو ذبح کرتے ہوئے احسان کا حکم ہے۔ توحید کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں حدیث میں؟ جی 3 اقسام بیان، توحید فی ذات، صفات اور عبادات۔ آپ بتائیں مزفت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، لا یؤمن احدکم حتی، یہ مشہور حدیث کی تال کول کا لیپ کر کے تیار کیا ہوا برتن۔
تارکول کا لیپ کر کے برتن کو تیار کرنا. لا یؤمنو یہ حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، عزیز عزیز ہے. ٹھیک ہے. حجیت حدیث پر کوئی حدیث دیں. جی. من اتانی وہ تو آیت ہوگی نا، میں حدیث کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہے، یہ بھی آ سکتی ہے. جو ہے نا، انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا آگے. آگے آگے آگے. قرآن پاک کی عربی زبان میں کسی کو تعریف آتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. یہ بھی المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہات. ٹھیک ہے، وہ مختلف الفاظ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لوگ افسر لگ جاتے ہیں اور لوگ ان کو ہدیے دیتے ہیں، کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ رشوت کے زمرے میں آتے ہیں. نہیں نہیں، آپ ڈی سی سرگودا لگ گئے ہیں. پہلے کوئی آپ کو پانی نہیں پوچھتا. اب جی وہ آپ کے لیے، اب وہ کوئی موٹر سائیکل لے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ اس کے لیے سوٹ لایا ہوں، یہ اس کے لیے یہ لایا ہوں. یہ سارے لوگ ہے نا، وہ عمر کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا. انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں دیتے ہیں تحفے تحائف. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، تیرے باپ نے تجھے ایسے جنم دیا ہے، مجھے بھی یاد نہیں وہ صحیح بات ہے، کہ لوگ تو تجھے تیرے عہدے کی وجہ سے دیتے ہیں. کتنے بچے کتنے بچے. جی جی. کتنے بچوں نے بچپن میں بولا تھا؟ 3. اچھا اگلا سوال یہ ہے، کوڑی گنجے اور اندھے والی حدیث آپ نے سنی ہے بخاری شریف میں وسیلہ کے باب میں، اس میں کس کا عمل فرشتے نے پسند کیا تھا؟ ہاں، اندھے کا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوڑی گنجا اور اندھے کا عمل پسند کیا تھا. اسلام میں پہلا تیر تو سعد بن نبی وقاص، پہلا تیر تو سعد بن نبی وقاص نے چلایا تھا. آپ بتائیں الاسودان سے کیا مراد ہے؟ کھجور اور پانی. ٹھیک ہے.